بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بہت سارے لوگوں نے اپنے گھروں میں جادو جنات کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے، جادو جنات کے اثرات کو کمزور کرنے کے لیے کچھ ایسی چیزیں رکھی ہوتی ہیں کہ گھر میں یہ چیزیں رکھنے والوں کا بلیو اور یقین ہوتا ہے کہ ان چیزوں سے میرے اوپر کیا ہوا جادو زائل ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں رکھنے سے جادو کمزور ہونے کی بجائے مزید طاقتور ہوتا ہے۔ مثلا میں کچھ چیزوں کا ذکر کر دیتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں نے اپنے گھروں میں اونٹ کے گھٹنے کی ہڈی رکھی ہوئی ہوتی ہے اور ان کا یقین اور بلیو ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمارے اوپر جادو نہیں چلتا۔ اور اسی طرح چھری، لوہے کی کوئی چیز، دھاگے، چھلے اور بہت ساری ایسی چیزیں ملتی ہیں، وہ گھر میں رکھنے سے ان کا بلیو اور یقین ہوتا ہے کہ جادو کمزور ہو رہا ہے، حالانکہ ان ساری چیزوں کی وجہ سے جادو طاقتور ہوتا ہے۔ اس کی دلیل ہر غیر شرعی چیز جو شریعت اسلامیہ سے ہمیں نہیں ملتی، وہ گھر میں رکھنے سے شیطان خوش ہوتا ہے اور اس سے جادو طاقتور ہوتا ہے، کمزور نہیں ہوتا۔ جادو کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے اپنی زندگی کو تابع کرنا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یعنی دعائیں اور قرآن پاک کی آیات پڑھ کے اس جادو کو ہم صرف کمزور کر سکتے ہیں۔ ایک گھر میں علاج کے لیے جانا ہوا تو گھر والوں سے میں پوچھتا ہوتا ہوں کہ جادو کو زائل کرنے کے لیے، جادو کو ختم کرنے کے لیے گھر میں اگر کوئی چیز رکھی ہوئی ہے تو وہ ساری چیزیں لے آئیں۔ تو وہ بھائی اونٹ کے گھٹنے کی ہڈی لے آئے۔ میں نے پوچھا یہ اونٹ کے گھٹنے کی ہڈی کیوں رکھی ہوئی ہے؟ وہ بھائی کہتے اس لیے رکھی ہوئی ہے، ہمیں کسی نے بتایا تھا کہ اس کے ذریعے سے جادو کمزور ہوتا ہے، زائل ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کیا اس کے ذریعے سے جادو زائل ہوا؟ کہتے نہیں، ہمیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو جادو اونٹ کے گھٹنے سے یا اونٹ کے گھٹنے کی ہڈی سے ختم نہیں ہوتا، بلکہ میں ایک حدیث سناتا ہوں، سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، العین تدخل الرجل القبر والجمل القدرہ، نظر بد انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے۔ تو میں ایک سوال کرنے والا ہوں، نظر بد انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں، میں صرف اونٹ کے گھٹنے کی ہڈی کی بات نہیں کر رہا، نظر بد کے اثرات کی وجہ سے پورا اونٹ ہنڈیا میں جا سکتا ہے، تو اس بیچارے اونٹ کی ایک ہڈی نے جادو کو زائل کیسے کر دینا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو شریعت اسلامیہ سے ہمیں نہیں ملتی، جادو جنات کا اثر زائل کرنے کے لیے شریعت اسلامیہ نے ہمیں بہت ساری چیزیں سکھائی ہیں، جن میں صبح و شام کے اذکار ہیں، سورۃ بقرہ ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ تو اس لیے اپنے گھروں میں اگر کسی نے اونٹ کے گھٹنے کی ہڈی رکھی ہوئی ہے، دھاگے، چھلے، لوہے کی ایسی چیزیں، یہ ساری چیزیں اٹھائیں، نہر میں بہا دیں اور اللہ سے دعا کریں۔ اگر دم کرتے ہیں، قرآن پاک کی آیات پڑھتے ہیں تو شفا دینے والا عرش پہ ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اللہ نے جب شفا دینی ہے تو اس سے مانگیں۔ تو آسان طریقہ یہی ہے، اگر کوئی جادو کی وجہ سے پریشان ہے تو وہ تہجد کے وقت اٹھے، اور اس وقت اللہ رب العزت خود اپنے بندوں سے پریشانیاں پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ سے عرض کریں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دعائیں اور قرآن پاک کی آیات پڑھیں۔ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا جائے تو شیطان اس میں شریک نہیں ہو سکتا، بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کیا جائے تو شیطان اندر نہیں آ سکتا۔ شیطان کی کیا حیثیت ہے؟ تو ہم جب غیر شرعی کام کرتے ہیں، ان سارے معاملات کی وجہ سے شیطان زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جتنے لوگ جادو جنات کے اثرات کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔